بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاک پروردگار کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ آیت الکرسی سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 250 کو کہا جاتا ہے۔ اس چھوٹی سی آیت مبارکہ کو رمضان میں چلتے پھرتے صبح و شام جس وقت بھی وقت میسر ہو اس کو پڑھنے کی اتنے زیادہ فائدے ہے۔ رمضان میں آیت الکرسی پڑھنے کی بے شمار فائدے ہیں۔ اس کے فوائد اتنے زیادہ ہے جس کا احاطہ انسانی قلم نہیں کر سکتا۔ آپ کو رمضان المبارک میں آیت الکرسی کی چند فوائد بتائے دیتے ہیں اور اس کے ساتھ انڈیا میں ایک آیت الکرسی کی پڑھنے کا معجزہ بھی بتاتے ہیں جس کو سن کر ہر مسلمان کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ رمضان میں 10 مرتبہ اگر آیت الکرسی کو وضو کرنے کے بعد تلاوت کرے تو اللہ تعالیٰ 40 سال کی عبادت کا ثواب، 40 بلند درجے اور 40 حور عطا کرے گا۔ اس کا دوسرا فائدہ، اگر افطاری سے پہلے 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر مرحومین کو ہدیہ کر دیا جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کے لیے قیامت تک تسبیح کرے۔ 60 انبیاء کا ثواب کرتا ہے۔ اس کی قبر میں 40 شمع داخل کرتا ہے جس کا نور مشرق سے مغرب تک پھیلتا ہے اور اس نور سے اس کی قبر وسیع ہو جاتی ہے۔ ٹانگوں میں درد کے لیے آیت الکرسی پڑھ کر ٹانگوں پر مسح کرے، اسے چلتے وقت درد نہیں ہوگا۔ آنکھوں میں نظریں ایک کم نہ ہونے کے لیے 70 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ جس کو پیاس سے ہلاک ہونے کا خوف ہو وہ 66 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ دشمن سے امن و سلامتی کے لیے مٹی پر 41 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اور مٹی دشمن کے سامنے ڈال دے، اس کی شر سے سلامتی ہو۔ سلامتی سے پہنچنے کے لیے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ مرحوم کی قبر پر 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے، اللہ تعالیٰ قبر پر رحمت نازل کرے گا۔ جیل سے جلد رہائی کے لیے 1001 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ مریض کی شفا یابی کے لیے 3 دن لگاتار 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھے۔ اس آیت الکرسی کو پڑھ کے گھر میں، دکان میں یا اپنے قیمتی سامان میں یا گھریلو سامان میں، کاروباری سامان میں ہر قسم کے حلال مال پر پھونکنے سے اس مال کی حفاظت ہو جاتی ہے اور وہ چوری سے بچ جاتا ہے اور ان میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہوتا۔ جو شخص 21 بار آیت الکرسی کو اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ رمضان میں نماز عصر کے بعد پڑھ لے گا، دشمنوں کی اذیت سے بچ جائے گا اور دوسروں کے طعنوں سے بچ جائے گا اور اس کی عزت بحال رہے گی اور اس میں ترقی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی امان میں رہے گا انشاءاللہ۔ پیارے ناظرین، آیت الکرسی کی پڑھنے کے حیران کن معجزات سن لے جن کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ہندوستان کی عظیم دینی درسگاہ مظاہر العلوم سہارنپور کا خزانچی اپنی شب بیتی سنا رہا تھا تو اس نے رات کو تجوری والے کمرے کو تالا لگایا، آیت الکرسی پڑھی اور سو گیا۔ رات گئے، کسی کی دروازے کی کٹکھٹانے کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ چور اس کمرے کا تالا توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پوری توانائی لگانے کے باوجود تالا ان سے ٹوٹ نہیں رہا۔ میں نے وہی بیٹی بیٹی آواز لگائی، اے چورو، میں نے اللہ کے فضل سے آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا ہے، تم اپنی کوشش کر ڈالو، صبح تک بھی تالا توڑ دو تو مان جاؤں گا تجھے۔ خزانچی کہہ کر اطمینان سے سویا رہا۔ چور ساری رات وہ اس تالے کو توڑنے کی کوشش کرتے رہے، اپنا اثر خوب دکھایا۔ وہ صبح نامرد لوٹتے نظر آئے۔ واقعہ سن کر ولی کامل مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے فرمایا، واقعی کوئی شخص اس یقین کے ساتھ آیت الکرسی پڑھے تو اس کی حفاظت میں ذرا برابر شبہ نہیں۔ ایک دوسرا واقعہ بھی سن لے۔ چند سال قبل سندھ کے علاقے گورکی کے قریب ایک گاڑی کا بہت ہولناک حادثہ پیش آیا۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا تباہ کن واقعہ پہلے نہ دیکھا گیا۔
اور نہ ہوا تھا ایک ڈھابے کے تمام سواروں کا قیمہ بن گیا۔ ایک آدمی بچ گیا جو بے ہوش تھا۔ ہسپتال پہنچنے پر جب اسے ہوش آیا تو بہت حیران نظر آیا۔ اس نے کہا کہ میں تو ریل کی برتھ پر سویا ہوا تھا، یہاں کیسے بچ گیا ہوں؟ اسے بتایا گیا کہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی اور وہ محض اللہ تعالیٰ کی خصوصی فضل و کرم سے بچ گیا ہے۔ لوگوں نے اسے بتایا کہ جب ہم زخمیوں کو جمع کر رہے تھے تو تم نے اپنے برت کے ہمراہ ایک درخت پر ہمیں نظر آئے اور بے ہوش تھے۔ تمہارے بچنے کا سامان اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ حادثے کی وجہ سے گاڑی کی چھت ٹوٹ گئی، جھٹکا لگنے سے برت اپنی جگہ سے اکڑ گئی اور اٹھ کر درخت پر جا اٹکی۔ انہی جھٹکوں کی وجہ سے تم نیند میں بے ہوش ہو گئے۔ اس وقت تمہیں ہوش آیا اور تم بالکل صحیح سلامت ہو، مگر بتائے کہ قیامت کی اس گھڑی میں تم موت کی چنگل سے کیسے محفوظ رہے؟ تمہارا کوئی عمل یا کوئی دعا؟ اس نے کہا کہ یہ جو کچھ تم بتا رہے ہو مجھے اس کا ذرا احساس نہیں ہوا۔ میں ہر رات سونے سے پہلے آیت الکرسی دم کر کے سوتا ہوں۔ رات بھر حسب معمول جب سونے کا ارادہ کیا آیت الکرسی دم کر کے سویا تھا اور اس وقت آپ کے سامنے ہوں۔ لوگوں نے تصدیق کی اور کہا کیا کہتے ہو؟ یہ اسی آیت الکرسی کی برکت ہے کہ پوری ڈبی میں سوائے آپ کی کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اب ایک اور حیران کن واقعہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاحظہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کچھ سرکاری غلہ آیا، وہ شہری مدینہ سے باہر ہی رکھا ہوا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی حفاظت اور چوکیداری کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو مقرر کیا۔ یہ ذمہ داری انہوں نے کئی دن تک ادا کی۔ اسی دوران ان کے ساتھ عجیب قصہ پیش آیا۔ فرماتے ہیں کہ جب رات کا کافی حصہ گزر گیا تو میں نے دیکھا کہ گلے کی طرف ایک شخص بیٹھا ہوا اپنے کپڑے میں گلا بڑھ رہا تھا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں صبح تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ وہ شخص منت سماجت کرنے لگا اور کہا اے صحابی رسول، میں بہت غریب آدمی ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آج تم معاف کر دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس کی باتیں سن کر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا رات کو جو شخص تمہارے پاس آیا تھا تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ میں نے تفصیل سے عرض کی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جھوٹا ہے، وہ آج رات دوبارہ آئے گا۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ وہ آج رات دوبارہ آئے گا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ دوبارہ ضرور آئے گا۔ اگلی رات میں پھر گلے کی چوکیداری کے لیے بیٹھ گیا۔ رات کا ایک حصہ گزرنے کے بعد دیکھا کہ وہ شخص آج پھر اپنے کپڑے میں گلا بڑھ رہا تھا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے پچھلی رات والا قصہ پھر دہرایا۔ میں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ صبح جب پورا قصہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں گوشے گزار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جھوٹا ہے اور وہ دوبارہ آئے گا۔ اگلی رات وہ صحابی گلے کی چوکیداری کے لیے بیٹھے اور وہ شخص اس رات بھی آیا۔ حسبی معمول جب اس نے معافی کا قصہ شروع کیا تو اس صحابی نے کہا اب تو میں تمہیں ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرا چھوٹنا مشکل ہے تو اس نے کہا اے صحابی رسول، میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم اس ترکیب پر عمل کرو گے تو پھر میں کبھی نہیں آؤں گا، لیکن یہ ترکیب جب بتاؤں گا تب تم مجھ سے وعدہ کرو کہ مجھے چھوڑ دو گے۔ صحابی رسول نے اس سے وعدہ کر لیا اور پوچھا کہ وہ کیا ترکیب ہے؟ اس شخص نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرو اور پھر آرام سے سویا کرو، پھر تمہیں چوکیداری کرنے کی بھی ضرورت نہیں، پھر میری مجال نہیں میں وہاں آ جاؤں۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ صبح جب میں نے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، رات کو آنے والے شخص کا کیا قصہ ہے؟ صحابی رسول نے عرض کیا، حضور جیسا آپ نے فرمایا تھا وہ آئے گا، وہ آیا تھا، میں نے اس کو پکڑ بھی لیا تھا، لیکن آج رات وہ ایک ترکیب بتا کر گیا ہے جس کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا، اس نے کیا ترکیب بتائی ہے؟ صحابی رسول نے عرض کیا، اس نے یہ ترکیب بتائی ہے کہ جب تم آیت الکرسی پڑھ کر دم کر لیا کرو گے تو پھر میں کبھی نہیں آؤں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا اور حقیقت میں تو جھوٹا ہے لیکن سچی بات کہہ گیا، یعنی اپنا راستہ بند کرنے کا صحیح طریقہ وہ خود ہی بتا گیا۔ واقعی یہی بات ہے کہ جس چیز پر آیت الکرسی پڑھ دی جائے وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے اور شیطان کا عمل دخل اس پر نہیں رہتا۔ بلا شبہ قرآن مجید کی یہ آیت ہمارے جملہ مسائل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ دینی و دنیاوی، مالی، جانی، عزت و آبرو، کاروبار اور اولاد وغیرہ کسی بھی مسئلے سے متعلق اگر ادب کا خیال کر کے اسے پڑھا جائے تو اس کے فوائد اور ثمرات ہمیں ضرور حاصل ہو۔ پیارے ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔